بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عراق میں ایک تاجر رہا کرتا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار جانوروں اور بے پناہ دولت سے نوازا ہوا تھا۔ وہ جانوروں کو بیچنے کا کاروبار کرتا تھا، ان کو پالتا پوستا، ان کی دیکھ بھال کرتا، اچھی غذا کھلاتا اور حلال طریقے سے ان کو بیچ دیتا۔ اسی وجہ سے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اس نے اپنی بکریوں کو دوسرے شہر جا کر بیچنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں یہ بکریاں بیچنے جا رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں ابا جان، لیکن اس کے باپ نے کہا کہ نہیں، اس بار نہیں۔ اس کے بعد تاجر نے اچھی نیت کے ساتھ اپنی بکریوں کو لے کر حلب شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ تاجر اس جگہ پہنچ چکا تھا۔ کچھ دن وہ وہاں رکا۔ وہاں مویشیوں کا بہت بڑا بازار لگتا تھا۔ اس نے اپنی ساری بکریاں بیچی اور بہت ساری رقم کما کر واپس اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب بھی وہ راستے میں ہی تھا کہ ایک ڈاکو جو اس جگہ کا مشہور ڈاکو تھا، اس نے اس کو دیکھ لیا اور سمجھ گیا کہ تاجر کے پاس بہت زیادہ رقم ہے۔ اس نے سوچ لیا کہ میں اسے لوٹ لوں گا۔ وہ ڈاکو لگاتار اس کا پیچھا کرتا رہا۔ جب تاجر رستے میں ویران جگہ پر کچھ دیر درخت کے نیچے آرام کرنے کو رکا تو اس ڈاکو نے حملہ کر دیا۔ اس کی گردن پر خنجر رکھا اور بولا کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے نکال کر چپ چاپ میرے حوالے کر دو۔ اس نے ایک تاجر نے ادھر ادھر دیکھا اور شور مچایا کہ شاید کوئی اسے بچا لے، مگر اس ویران جگہ پر اس کی آواز سننے والا کوئی نہ تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنا سارا مال ڈاکو کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اب مجھے جانے دو، لیکن ڈاکو کی نیت بدل چکی تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ تاجر نے کہا کہ تم نے میرا مال لے لیا ہے، اب تمہیں میری جان سے کیا غرض ہے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے قتل نہ کرو۔ مگر ڈاکو کے سر پر خون سوار تھا۔ تاجر نے منت سماعت کی، مگر ڈاکو نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور اسے قتل کرنے لگا۔ تاجر نے دائیں بائیں دیکھا کہ شاید کوئی اس کی مدد کر دے، مگر وہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ اچانک اس کی نظر اوپر درخت پر پڑی جہاں دو کبوتر بیٹھے ہوئے تھے اور اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس نے کبوتر کی طرف دیکھ کر کچھ کہنا چاہا، لیکن ڈاکو نے خنجر سے اس پر حملہ کر دیا۔ اچانک اس نے بڑی مشکل سے کبوتروں کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے کبوتر گواہ رہنا، اس نے مجھے بڑی بے رحمی سے مارا ہے، میرے حلال کمائے ہوئے مال کو اس نے چھین لیا ہے، تم گواہ رہنا اور میرے بچوں کو میرے بارے میں بتا دینا۔ تب تک ڈاکو اسے قتل کر چکا تھا اور اس کے آخری الفاظ مزاحیہ انداز میں دہرانے لگا کہ اے کبوتروں گواہ رہنا، گواہ رہنا، یہ بے زبان جانور میری کیا گواہی دیں گے؟ اور اب ڈاکو اسے مار کر اپنے رستے پر آ چکا تھا۔ رستے میں بھی وہ یہی الفاظ دہراتا رہا کہ بے زبان اس کی کیا گواہی دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، انہیں کیا معلوم کہ میں کون ہوں۔ ادھر اس کے گھر والے اس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ دن گزرتے گئے لیکن تاجر کی کوئی خبر نہ ملی۔ چنانچہ اس کا بڑا بیٹا اپنے والد کی تلاش میں اسی حلب شہر آیا۔ وہاں اس کو بتایا گیا کہ فلاں تاریخ کو تمہارا باپ یہاں آیا تھا، اس جگہ رکا اور اس نے اپنی بکریاں بیچ کر اپنی رقم لے کر چند دنوں کے بعد حلب سے کچھ دور روانہ ہو چکا تھا، پر کسی نامعلوم شخص نے اسے خنجر سے مار دیا اور ساری رقم چھین کر بھاگ گیا۔ تمہارے والد کو اسی شہر کے قبرستان میں دفنا دیا گیا ہے۔ یہ سن کر بیٹا بہت غمزدہ ہوا۔ وہ بیٹا اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ اس شہر کے حکمران کے پاس گیا اور بولا کہ یہ کیا ہو گیا؟ میرا باپ تو یہاں کاروبار کے سلسلے میں آیا تھا، بکریوں کو بیچتا تھا، اس کو قتل کر دیا گیا اور جو اس کے پاس رقم تھی وہ بھی چھین لی گئی۔ رقم کا غم نہیں ہے، لیکن میرے باپ کے جانے کا غم بہت زیادہ ہے۔ ایسے آپ کے شہر میں کوئی بھی اجنبی آتا ہے، اس کو مار کے چلا جاتا ہے، کیا آپ کے پاس اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے؟ حاکم نے اس کی بات نہ سنی اور وہ رو رو کر وہاں سے قاضی کے پاس گیا، مگر اس نے بھی اس کی بات نہ سنی۔ اس کے بعد وہ اپنے والد کے دوستوں کے پاس گیا جن کے ہاتھوں بکریوں کو بیچا تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ بات تو سچ ہے کہ اس نے بکریاں بیچی اور رقم لے کر اکیلے نکل گیا۔ وہ تنہا تھا، اس کی گواہی کون دے گا؟ شاید اگر کوئی اس کے ساتھ ہوتا تو وہ ڈاکو اس کو بھی مار دیتا۔ قاتل نے کوئی نشان بھی نہیں چھوڑا، ہم اسے نہیں ڈھونڈ سکتے۔ اس کے بعد تاجر کا بیٹا مایوس ہو کر واپس اپنے شہر آ گیا۔ اپنے گھر آ کر وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح یہ ساری باتیں اپنی ماں کو بتاؤں گا، لیکن ماں کو بتانا بھی ضروری تھا۔ پھر اس نے کہا کہ ماں، بابا کو کسی نے مار دیا ہے، وہ کون اجنبی تھا نہیں جانتا، پیسے بھی لے کر بھاگ گیا، میں اس قبرستان سے ہو کر آ رہا ہوں جہاں پر ان کو دفن کیا گیا ہے۔ ماں یہ بات سن کر بے ہوش ہو گئی۔ ماں
ماں کو تو ہوش آ گیا تھا، لیکن کافی وقت گزر جانے کے بعد بھی اس قاتل کا پتہ نہ چلا۔ وہ بیٹا سوچنے لگا کہ کس طرح اپنے باپ کو انصاف دلاؤں گا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے مسجد گیا۔ وہاں پر ایک مولوی صاحب نے اسے پریشان زارو قطار ہوتے دیکھا تو پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، آخر تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے تمام واقعہ مولوی کو بتایا کہ اس کے باپ کو کسی نے بے دردی سے مار دیا ہے، میں یتیم ہو گیا ہوں، اس شہر کے حاکم کو بھی معلوم نہیں ہے، گواہی دینے والا بھی کوئی نہیں۔ مولوی نے کہا کہ اگر میں تمہیں وقت کے ولی کا بتاؤں جو اللہ کے ولی ہیں اور بہت علم رکھتے ہیں، وہ ضرور تمہیں خبر دے دیں گے کہ تمہارے باپ کا قاتل کون ہے۔ یہ سن کر بیٹا بہت خوش ہوا اور بولا کہ کیا آپ مجھے اس سے ملوا سکتے ہیں؟ اور پھر وہ مولوی صاحب کے ساتھ اس اللہ کے ولی کے پاس پہنچا۔ اللہ کے ولی اس وقت عبادت میں مصروف تھے۔ اللہ کے ولی نے نماز سے فارغ ہو کر کہا کہ بیٹا غم نہ کرو، اب تمہارے باپ کی گواہی وہ دیں گے جس کے بارے میں اس اجنبی کو گمان بھی نہیں تھا۔ تم دیکھ لینا کہ اللہ کی رسی جب پکڑ میں آتی ہے تو بڑے سے بڑے مجرم بھی اپنی گردن نہیں بچا سکتے، وہ پکڑا جائے گا اور اپنے منہ سے خود بولے گا۔ وہ ڈاکو بھولا نہیں تھا کہ اس نے ایک نیک تاجر کو قتل کیا تھا۔ جب بھی وہ کبوتر کو دیکھتا اسے اس نیک تاجر کے الفاظ یاد آ جاتے اور پھر وہ ہنستا اور کہتا کہ کتنا بے وقوف تھا وہ تاجر، بے زبان کبوتروں کو گواہ بنا گیا، مجھے کون پکڑے گا؟ آج میں اس شہر کا امیر ترین آدمی ہوں، میرے برابر کوئی نہیں آ سکتا۔ ایک مرتبہ اس کے رشتہ دار کے ہاں ایک تقریب تھی، وہ خود بھی بہت امیر تھا اور اس کے رشتہ دار بھی پیسے والے تھے۔ وہاں پر بہت نامی گرامی لوگ موجود تھے۔ وہاں طرح طرح کے کھانے لگائے گئے اور اس ڈاکو کے سامنے بھی کھانا رکھا گیا۔ جب اس نے تھال سے ڈھکن کو اٹھایا تو سامنے 2 کبوتر بھنے ہوئے پڑے تھے۔ اس آدمی نے لمبی سانس لی اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک درخت اور اس درخت پر بیٹھے کبوتر اور تاجر کی لاش آئی۔ اس کے کانوں میں تاجر کے الفاظ گونج رہے تھے کہ اے کبوتروں گواہ رہنا۔ پھر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک زوردار کہکا لگایا اور لوگ اسے پاگل سمجھنے لگے، لوگوں کو قتل کا واقعہ سنانے لگا۔ اس نے تمام بات تفصیل سے بتا دی۔ جیسے ہی اس نے تمام بات بتا دی تو وہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ جس بات کو لوگ بھول چکے تھے وہ اپنے ہی منہ سے بتا دی، مقدمہ تو ختم ہو چکا تھا، اب خود ہی میں نے اس بات کا چرچا کر دیا، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ چند گھنٹوں میں یہ بات حلب کے لوگوں کی زبانوں پر تھی۔ شہر کے حاکم کو بھی یہ بات پتہ چل گئی تو اس نے فوراً قاتل کو پکڑنے کا حکم دیا۔ اس دعوت میں شریک لوگوں کو گواہی کے لیے طلب کیا گیا۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے بیان دیے اور مجرم کو بلا کر گواہوں کے سامنے بیان رکھے گئے۔ اس کے پاس اعتراف کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ قاضی نے مجرم کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ اس کی پھانسی سے ایک دن پہلے مجرم کی بیوی اس کے پاس الوداعی ملاقات کے لیے آئی اور اس سے پوچھا کہ جب تمہارے بارے میں اتنے سالوں سے لوگوں کو کچھ پتا نہیں تھا، میں بھی نہیں جانتی تھی، تو پھر کیسے تم نے اس راز کو فاش کر دیا؟ اس نے جواب دیا، مجھے نہیں پتا، مجھے ایسا لگا کہ کوئی بزرگ ہستی میرے سامنے ہے اور وہ میرے سامنے آئے، انہوں نے نہ جانے کیا پڑھ کر میرے منہ پر دم کیا اور میں بولنے لگا اور وہ سب بولا جس کو کبھی نہ کہنے کی قسم کھائی تھی۔ اگلے دن صبح سویرے اس کی پھانسی کے منظر کو دیکھنے بہت لوگ جمع تھے، جن میں تاجر کا بیٹا بھی تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ قاتل پکڑا جا چکا ہے۔ وقت کے ولی نے جو کہا تھا وہ بات سچ ہوئی، قاتل کی گردن میں رسی ڈال دی گئی تھی، لیکن ایک منظر اور دیکھنا باقی تھا اور قاتل بولا کہ لوگوں میری زبان سے وہ الفاظ نہیں نکلے تھے بلکہ وہ کبوتروں کی زبان سے نکلے تھے۔ 2 کبوتر جو اس درخت پر موجود تھے، جو مجھے مارتے ہوئے دیکھ رہے تھے، لوگ سمجھ رہے تھے کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے، یعنی یہ پاگل ہو چکا ہے۔ جب جلاد نے اس کی رسی کھینچی تو لوگوں نے ایک مجرم کو اس کی سزا پاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اللہ چاہے تو بے زبان کو بھی زبان دے دے۔ مجرم کو اس کی سزا ہی نہیں دلوائی گئی بلکہ بکریوں سے حاصل ہونے والی تاجر کی جو رقم تھی اس کے بیٹے کو بھی دلوائی گئی۔ سبحان اللہ۔ بے شک اگر انسان نیک کام کرتا ہے تو اللہ گواہی بے زبان چیزوں سے بھی دلوا دیتا ہے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے اس بات کا کہ ہماری مدد کے لیے ہمارا رب کافی ہے۔